بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل جو کہ محرم الحرام کی آخری جمعۃ المبارک کا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو رزق کی دولت عطا فرما دے گا۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جو اللہ پاک کے نام پر مشتمل، صرف اللہ پاک کا ایک نام پڑھنا ہے اور دولت کے دریاہ کا رخ آپ کی طرف ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے بہت چھوٹا وظیفہ، لیکن اس وظیفے میں بہت زیادہ برکات چھپی ہیں۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہر کوئی پیسے کی ہوس کا شکار ہے، یا کوئی ایسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ ان کے پاس ذرا سا بھی پیسہ نہیں کہ جن سے وہ اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کر سکیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہر چیز ہوتے ہوئے بھی وہ مزید پیسے کی ہوس کا شکار رہتے ہیں اور لالچ میں پڑ جاتے ہیں، اور ایسی لالچ جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اور ایسے میں ان کے پاس اپنا رزق بھی نہیں رہتا اور وہ دوسروں کا چھین کر بھی کھاتے رہتے ہیں، غریبوں محتاجوں کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے جو ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کو بھی اپنے رزق میں سے رزق عطا نہیں کرتے، تو اللہ پاک ان سے ناراض ہو جاتا ہے اور ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو گھر میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جو کہ کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے گھر میں غربت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو چند گھر میں غربت آنے کے اسباب بھی بتاؤں گی کہ اگر گھر میں کوڑا کرکٹ کو رکھ دیا جائے تو غربت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر اوقات ہم لوگ اپنے جو ناخن ہوتے ہیں ان کو دانتوں سے کاٹتے ہیں اور صبح سورج نکلتے تک سوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ الٹا سوتے ہیں اور رات میں سوالی جو کہ گھر میں آ جاتا ہے اس کو جو ہے وہ کچھ نہ دینا، پھونک سے چراغ بجھانا، رات کو جھاڑو لگانا، قرآن مجید نہ پڑھنا۔ سب سے بڑی نحوست ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، بسم اللہ شریف پڑھے بغیر کھانا کھانا۔ اس کے علاوہ لہسن اور پیاز کے چھلکے کو جلانا، اندھیرے میں کھانا کھانا، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا، اور اس کے علاوہ بیت الخلاء میں باتیں کرنا، پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا، اپنی اولاد کو کوسنا اور جھوٹی قسمیں کھانا اور گھڑے میں منہ لگا کر پانی پینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان موقعوں پر اگر دعا مانگی جائے تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ وہ موقع کون سے ہیں؟ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جمعۃ المبارک کے دن مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب اذان ہو رہی ہو تب جب دعا مانگی جائے تو کبھی رد نہیں ہوتی۔ رات کے جس پہر میں آنکھ کھلے اس پہر میں دعا مانگ لیجئے کہ اس پہر میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سفر کے دوران کوئی بھی دعا حاجت اپنے لیے مانگی جائے یا کسی اور کے لیے، وہ کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ مصیبت کے وقت مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس میں میں ایک چیز کی وضاحت کروں گی کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے اگر آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کو آپ گننا شروع کر دیں تو آپ کے پاس گنتی کم پڑ جائے، تو ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ رات کو نماز ضرور ادا کیا کریں۔ رات کی نماز میں کیا ہے کہ تہجد کی ادائیگی کرنا۔ ابھی سے یہ نیت کریں کہ جمعۃ المبارک ہے، محرم کی آخری یا محرم کا جمعۃ المبارک ہے، تو آپ نے تہجد کے وقت میں اٹھ کر ضرور نماز ادا کرنی ہے اور ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک سب کی حاجتیں مرادیں پوری کرے گا۔
آج جو میں آپ کے لیے عمل لائی ہوں بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ پاورفل عمل ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے یا بصیرو۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو کوئی نماز جمعہ سے پہلے یا بعد میں 100 مرتبہ یا بصیرو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرما دے گا اور صالح اقوال و اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو کوئی جمعہ کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، اسے اللہ تعالیٰ خصوصی نظر عنایت فرمائے گا۔ تو آپ لوگ بھی جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جو میں آج آپ کے لیے عمل لائی ہوں وہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو بھی آپ غور سے سن لیجئے کہ جمعۃ المبارک کے دن جو کہ محرم کا آخری جمعہ ہے، آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں یہ عمل کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے؟ اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور یا بصیرو جو اللہ پاک کا نام ہے، یا بصیرو، اس کو آپ نے 70 بار پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، اور پھر اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ جمعۃ المبارک کے صدقے، محرم الحرام کے آخری جمعہ کے صدقے میں مجھے بے شمار رزق عطا فرما دے۔ یہ تھا میرا آج کا عمل، میرا آج کا وظیفہ۔ اس وظیفے کی اجازت صرف ان کو ہوگی جو کہ 20 بار درود پاک پڑھ کر روحانی وظائف چینل کو پیش کریں گے، کیونکہ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرواتا ہے، تو ہمارا بھی یہ تھوڑا چھوٹا سا ہدیہ ضرور بنتا ہے کہ آپ لوگوں سے درود پاک وصول کیا جائے۔ تو آپ کا نام کے ساتھ آپ کا درود پاک بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جائے گا۔ اب میں ان بہن بھائیوں کا نام خصوصی دعا میں شامل کروں گی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ سب سے پہلے رضیہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اس کے علاوہ سمن سبین ہیں، ستارہ بیگم ہیں، انہوں نے اولاد کی درخواست کی ہے، اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ عرفان عباس ہیں، ہنا آصف ہیں، انم بیگ ہیں، عبداللہ علی ہیں، سردار امین ہیں، اس کے بعد مصطفیٰ کمال ہیں بنگلہ دیش سے، اور فریدہ شیخ ہیں، احسان ہیں، محمد اقبال ہیں، شکیلہ ہیں، مسرت مختار ہیں، محمد افضل ہیں، افروز اکرام ہیں، محمد حسیب ہیں، اور ظہیر احمد ہیں، سلیم اللہ ہیں، سعید اختر ہیں، صفیہ منظور ہیں، خالدہ ہیں، حیات بادشاہ ہیں، عابدہ شیخ ہیں، غلام شبیر ہیں، ناہید ہیں، ریحانہ واجی ہیں، اور سائرہ اعجاز ہیں، روبینہ اشرف ہیں، آذان علی ہیں، سجیدہ بیگم ہیں، اور یاسمین کریم ہیں۔ اس کے علاوہ فرحانہ عظیم ہیں اور ندیم خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں، کم از کم یہ کوئی 350 لوگ ہیں جنہوں نے کمنٹ کیے ہیں، تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے گا، اور جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا میں آپ کا نام ضرور لیا جائے گا، اور اسی طرح سے مزید نام شامل کرنے کے لیے جلدی کیجیے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔